ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر مجاہد منصوری بھی ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بات کر رہے تھے اہلیت کی، آپ بات کر رہے تھے فیصلوں کی، آپ بات کر رہے تھے صلاحیتوں کی۔ جب یہ چیزیں کہیں تھیں کہیں نہیں تھیں، اور جب جہاں تھیں وہاں پھر فیصلے جو ہیں وہ غلط کیوں ہوتے چلے گئے؟ دیکھیے، بات یہی ہے کہ جو سول سیٹ اپ آئے ہیں اس میں تو ان کی ڈیسیجن میکنگ ایٹ لارج جو ہے وہ بہت ہی ڈیزاسٹر والی ہوئی۔ ان سے نکلے خاندان۔ بھٹو صاحب جو تھے قابل تو بہت تھے لیکن سلیکٹڈ تھے، وہ سلیکٹڈ تھے، اور اس میں جس وقت سلیکشن ان کی ہوئی ہے تو ڈیموکریٹک اپروچ نہیں تھی۔ وہ ایوب خان کو ہمیشہ ڈیڈی کہتے تھے، اور ڈیڈی کہتے ہوئے وہ چلے گئے، داخل ہوئے تھے۔ اور پھر آپ آ جائیں، بہت بڑا جو آج کل کے اگر ہم دیکھ لیں کہ اس وقت ملک کی جو مقتدرہ قوتیں ہیں، سیاسی، آئینی، پروسیس سے آئی ہوئی، وہ کون سی ہیں؟ وہ بھی اسی غلط سلیکشن سے نکلی ہیں۔ اب جو شریف فیملی ہے وہ سلیکشن کی پیداوار ہے نا، تو ان کو کبھی یہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ ہم جن لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کو امپاورڈ کر رہے ہیں، ان کو پالیٹکس میں لا رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ لائے، ان کو امپاورڈ کیا اور ان کو سیاسی بنایا، اور بہت سارا جو ہمارا ٹیلنٹ تھا بکھرا ہوا یہاں پر اس ملک میں، جو بہت قابل تھا۔ چلو اگر سلیکشن ہی کرنی ہے تو کسی سیاسی دماغ کو لاؤ، کوئی ایجوکیٹڈ ہو، اس کی کیپیسٹی ہو، اس کا کوئی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو یہ جو صلاحیتوں والے بندے یا کیپیسٹی والے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ انہیں جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتے؟ یہاں بدنیت ہی آ گئی، یہاں بدنیت، کیونکہ ان کا جو ڈکٹوریل پوسچر تھا وہ ویک ہوتا تھا، تو وہ ان سے ڈرتے تھے، کیونکہ جو اہل آدمی آئے گا وہ تو ان کو اس طرح نہیں چلنے دے گا۔ تو اسی لیے شاید آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو کوئی جو ہے وہ بہتری نہیں ہو رہی، کوئی کارکردگی نہیں ہو رہی، صرف جو ہے وہ نااہل لوگوں کو لا کر جو ہے ملک اور عوام پر بوجھ ہی ڈالا جا رہا ہے۔ نااہلیت سے کیا نکلا؟ 2-3 خاندان، ٹھیک، 3-4 خاندان نکلے ہیں۔ تھوڑا سا پروونشل لیول پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی خاندان ہے کہ جی اس صوبے کا، اس ضلع کا فلاں خاندان ہے، فلاں خاندان ہے۔ اور رہی کسی قسم موروثی سیاست کر جو فیملی پالیٹکس تھی نا، وہ اتنی انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف رہ گئی۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جو شہزادے ہیں، جن کی نہ تعلیم ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ بات کرنی آتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے ابا کی اور اماں کی انگلی پکڑ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، جو بہت مقتدر ہیں اس ملک میں، تو ان کے آگے بڑے بڑے انکل جن کی بہت کیپیسٹی ہے، پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں، پی ٹی آئی میں، سب میں بڑے بڑے ٹیکنوکریٹ، بڑے بڑے ہائی کلاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن الیکٹیبل کو لاتے رہے۔ آگے جب وہ لاتے تھے تو وہ بھی اپنے لیے بونے تلاش کرتے تھے، وہ بھی اپنے لیے بونے تلاش کرتے ہیں کہ اگر ہم ایم ایل اے بن گئے، ہم نے کمیٹیاں بنانی ہیں، محلے میں کسی کو امپاورڈ کرنا ہے، تو ان کے ارد گرد بھی ایسے ہی لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ نااہل سے نااہل آدمی، ایک چھوٹے سے آدمی، چھوٹے سے مطلب ہے کہ بہت ہی بیچارہ ویک ہے اکنامکلی، اس کو ایک دم امپاورڈ کر دیں گے آپ، تو وہ تو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو بونے اور یہ جو پیچھے بڑے بڑے باصلاحیت لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ غلامانہ ذہنیت کی ہے جو کہ ہمارے اندر سے نکل نہیں پا رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک باصلاحیت جو شخص ہے وہ ایک نااہل کے پیچھے کھڑا ہو کے جو ہے وہ اپنے مفادات کا حصول ممکن بناتا ہے؟ شاہد صاحب، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں جو غلامانہ ذہنیت ہے نا، وہ اس ملک میں اب ذہنیت نہیں رہی ہے، وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی، اس کی ادارہ سازی ہو گئی ہے، وہ اس وقت اداروں میں موجود ہے، وہ اس وقت پولیٹیکل پارٹی بیس ہی اس پر کرتی ہے کہ ایک اوپر جو ہے بت سے نکلا ہوا چھوٹا سا بت آ گیا، کیونکہ جو پرانا بت جو ہے نا وہ بوسیدہ ہو گیا، تو ادھر سے ہی نکل کے ایک اور تراش دیا ہے، اس کو تراش کے انکل صاحبان جو ہیں، جو وسیع تجربہ رکھتے ہیں، جن کی علمیت ہے، جو بیرسٹر ہیں، بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ پارٹی میں موجود ہیں، سمجھے کہ نہیں، وہ ہاتھ باندھ کے ان کی بات سنتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان سے کام نہیں لیا یہاں یہ معاملہ ذہنیت تک نہیں ہے، یہ عمل میں ڈال چکی ہے۔ صحیح، یہ ہم عملاً جو ہے نا قوم غلام بن چکی ہے، اور کانسٹیٹیوشن ایک طرف ہے، یہ غلامی کا ایک اپنا نظام ہے، وہ نظام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے بہت زیادہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب یہ جو ہماری سیاسی قیادت ساری ہے، جب وہ غلامانہ ذہنیت جو ہے ان کے اندر ایک پابست ہو گئی ہے، تو یہ کیسے عوام کو آزادی کی بات کرتے ہیں، آزاد خارجہ پالیسی دینے کی بات کرتے ہیں، عوام کو آزادی دلانے کی بات کرتے ہیں، پھر یہ کیسے ان سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جو غلام ہوتے ہیں نا، وہ آزاد خارجہ پالیسی کی طرف سوچتے بھی نہیں۔ ٹھیک، یہاں میں کریڈٹ جو ہے نا عمران خان کو ضرور دوں، ٹھیک ہے، سمجھے کہ نہیں، اس نے پہلی مرتبہ آ کر، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا جو کام ہوا عمران دور میں، وہ
اکانومی کو اور فورن پالیسی کو جوڑ دیا. ٹھیک. اور یہ اس وقت جوڑا ہے کہ پاکستان کی جو خوشحالی، پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان کی صنعتی ترقی، اقتصادی ترقی سب جڑ رہی تھی ہمارے فورن افیئرس کے ساتھ. پہلی دفعہ شاید ایسا ہوا ہے کہ فورن افیئرس کو نیشنل اکانومی کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ بھئی یہ جو ہے نا لازم و ملزوم ہو گئے. ہمارے سارے جو فورن پالیسی کے ڈیسیجن ہیں وہ اس پر بیس کریں گے کہ ہماری اکانومی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، ہماری زراعت کو کتنا فائدہ ہوگا، ہمارے انفراسٹرکچر کو کتنا ہوگا. اس طرح کی ذہنیت جو تھی وہ پہلے نہیں ہے. میاں صاحب کا دور گیا، نواز شریف صاحب کا 5 سال تک وزیر خارجہ نہیں لگا. 2 ریٹائرڈ لوگوں پر انہوں نے ساری حکومت جو ہے نا فورن منسٹری جو ہے وہ چلایا. دونوں محترم ہیں، ان کا تھوڑا بہت تجربہ بھی ہوگا، لیکن ایک ایج ہوتی ہے وہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے. تو اس سے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فالوئنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس کی جو پیروی ہے کانسٹیٹیوشن کی، وہ نہیں ہو رہی اس ملک میں. جو نظام انہوں نے بنا دیا ہے، جس کو میں نظام بد کہتا ہوں، وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن سے بہت زیادہ اسٹرانگ اور زیادہ اپلیکیبل ہو گیا. وہی اپلائی کرتے ہیں. قانون اس ملک میں 2 چل رہے ہیں، چھوٹوں کے لیے چھوٹا ہے، بڑوں کے لیے بڑا ہے. چھوٹے چوروں کے لیے جیل ہے، بڑے چوروں کے لیے اقتدار ہے. یہ نہیں کہ بڑے چوروں کو چھوٹ دے دی گئی، ان کو انعام دیا گیا گا، اور انعام کی ایک بارش ہے، اور وہ ایک نظام کے تحت ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ آئین کے نام پہ دیا جائے. اچھا، عام طور پہ جیسے بات کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں کہ عوام کی بات کی جاتی ہے، عوام کی زندگی کی تبدیلی کی بات کی جاتی ہے. عوام کی زندگی میں جیسے آپ نے کہا تبدیلی لانے کے لیے نظام کی تبدیلی بڑی ضروری ہے. اچھا، جب یہ نظام کی تبدیلی، تو اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے نظام کی طرف اور اسے تبدیل کرنے کی طرف تو توجہ دی نہیں، عوام کی نعرے لگاتے رہے ہیں. یہ کون آئے گا جو اس نظام کو بدلے گا اور واقعی حقیقی تبدیلی جو ہے عوام کی زندگی میں آئے گی؟ وہ آئے گا، وہ تبدیل کرے گا جو نظام کو چیلنج کرے گا. وہ چیلنج نہیں کر سکتا جو صرف اقتدار کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اپنی حکومت کو چلانے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نئے شہزادے شہزادیوں کو تیار کرتا ہے، اپنے جو جتنا بھی اس کا نیٹ ورک ہے، اس کے درباریوں کا، حواریوں کا، اس سے ہٹ کر وہ نہیں دیکھ سکتا. ایک تو اس کا ویژن نہیں ہے، دوسرے اس کی نیت نہیں ہے، تیسرے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی اہلیت نہیں ہے. تو بھئی کس طرح چلے گا؟ اس کے لیے تمام کے جو ہے سب کے اپنی اپنی جو اس کو ہم کہتے ہیں نا ٹرمز آف ریفرنس، وہ ریکوائرڈ ہے. سب کی جو قابلیت ہے کہ کس جگہ پر کون سا شخص ہو. اب دیکھیں نا، شعیب احمد خان اس ملک میں ایک بہت بڑا نام رہا ہے خزانے کا، جس نے 5 ایئرس پلان دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی، وہ مارشاء اللہ کے دور میں اس نے 3 پلان دیے اور تینوں میں ترقی ہوئی. اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اچھا بھی تھا برا بھی تھا. بات یہ ہے کہ جب ڈکٹوریل رجیم شروع ہوتے ہیں، میرا یہ تھیسس ہے کہ وہ مڈ تک تو بڑا ٹھیک چلتے ہیں، بہت کچھ دے جاتے ہیں ملک کو، لیکن اس کے بعد ان کا ڈیزاسٹر شروع ہو جاتا ہے. ڈیزاسٹر اس لیے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بہت امپاورڈ ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ کامیابیاں حاصل کر کے پھر وہ بہت غلطی کی طرف چلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس اب ہم ہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے. اس کی تاریخ میں جو ہے وہ میڈیا فریڈم موجود ہے، سیاسی آزادی موجود ہے، سیاسی عمل موجود ہے. وہ صرف وردی اور بوٹ کے زور پر اس کو نہیں چلا سکتے اس ملک کو. وہ چند اچھے ایکشن کر لیتے ہیں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنے تنظیم کی بنیاد پر، اپنی کمانڈ کی بنیاد پر، لیکن یہ چیزیں 22 کروڑ کی قوم کے لیے جو ہے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ ملک چلانے کی بات کر رہے ہیں، عوام کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی برسر اقتدار لوگ آئے ہیں، چاہے تجربہ کار ہوں یا نا تجربہ کار ہوں، انہوں نے عوام کو کچھ دیا نہیں ہے. لیکن آج ببانگ دول ہر جلسے میں ہر جگہ کھڑے ہو کے وہ عوام سے مانگ رہے ہیں. تو جب دیا کچھ نہیں تو پھر عوام سے مانگ کیا رہے ہیں، اور کیا عوام انہیں پھر دیں گے؟ دیکھیں، یہ عوام کی اہمیت جو ہے نا وہ اس ملک میں ختم نہیں ہوگی، لیکن عوام کی اہمیت کے مطابق ان کو کبھی کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ یہ لاٹ موجود ہے. عوام کہاں آتا ہے؟ دیکھیں، نعرہ بھی نون نے نکالا تو کیا نکالا کہ ووٹ کو عزت دو. بھائی ووٹر کو کیوں عزت نہ دو؟ ٹھیک، ووٹ کی عزت تو ہے صرف انتخابی مہم تک ہوتی ہے کہ آپ گھر گھر جاتے ہیں. اس کو عزت دینے کے لیے آپ 3 مہینے مارے پھرتے ہیں جی. جو وہ بگ فیملی یونٹ ہے، اس کا بزرگ انتقال کر جائے تو آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے نا، یہ ووٹ کی عزت ہے کہ بھئی بڑی اہمیت ہے ووٹ کی. جب اس کو نالی کی ضرورت پڑتی ہے، جب اس کی اسٹریٹ لائٹ اندھیرا ہوتا ہے، جب اس کا بزرگ گرتے ہوئے جاتے ہیں نماز پڑھنے، جب بچے پھسلتے ہیں، جب عورتیں چلتے ہوئے ڈرتی ہیں، اس وقت ان کو عزت نہیں.
کا حق نہیں ملتا. عزت کو تو آپ پیچھے رہیں, ان کا جو بیسک رائٹ ہے وہ ان کو نہیں ملتا. تو یہ ووٹ کی عزت جو ہے یہ 3 مہینے کی ہوتی ہے, 2 مہینے کی ہوتی ہے, اور یہ جیسے ہی الیکشن ختم ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں پھر وہ ایک سائنس ہے ان کی کہ اس جگہ سے ہمیں اتنا ووٹ آیا ہے, یہاں پر ایک ٹرانسفر کرانا ہے, اس کو بچے کو 2 نوکریاں دینی ہے, اس کا تھانے دار لگوانا ہے, اس کا یہ کرنا ہے. پیپل ایٹ لارج آر اگنورڈ. وہ نظام کا حصہ ہے کہ اس کا تھانے دار لگوانا ہے, اس کے بیٹے کو تحصیلدار کروانا ہے, اس نے 2000 ووٹ دلوائے, اس نے 6 جلسے کروائے, اس نے 5 کارنر میٹنگ کروائی. وہ بھی ایک سائنس ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو 5, 10, 15% جو لوگ ہیں نا وہ نظام کا حصہ ہیں کہ ان کو بہت بڑا بینیفیشری بنانا ہے. اسی میں سے پھر وہ لیڈر نکالتے ہیں, اسی میں سے MNA نکالتے ہیں. ان کی کیپیسٹی زیرو ہوتی ہے. دے آر ناٹ ایبل ٹو میک لا. ناظرین, ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب کا کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کی بات ہوتی ہے, ووٹر کو عزت دینے کی بات کوئی نہیں کرتا. جب تک ووٹ کے ساتھ ووٹر کو عزت نہیں دی جائے گی, نہ ہی عوام کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, اور نہ ہی ایسے لوگ جو ہیں عوام تک پہنچیں گے جو کہ عوام کی وہاں جا کے بات کریں, عوام کی آواز بلند کریں, عوام کے مسائل کا تدارک کریں. ناظرین, کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.